الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقال تعالى ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق اللہ العظیم. ہمارا اہل اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس دنیا کے علاوہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے علاوہ آگے کا بھی سفر ہے اور آگے بھی اور عالم ہے. یہ نہیں کہ یہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی، جیسی ساری چیزیں ختم ہو گئی ہم بھی ختم ہو جائیں گے. دنیا تو ختم ہو جائے گی لیکن انسانوں کو اللہ تعالی نے آخرت کے واسطے پیدا کیا ہے. اس دنیا کے اندر چند دنوں کے واسطے جو ہماری عمر ہے، آخرت کی عمر کے مقابلے میں دنیا کی عمر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختصر سی زندگی دے کر کے اور احکامات دے کر کے اپنی مرضی کے مطابق چلنا پسند کر کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کو پسند فرما کر کے ہمیں ہمیشہ ہمیش کی راحت اور ہمیشہ ہمیش کی اپنی خوشنودی سے نوازنا چاہیے. یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے. اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہمارے بس کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ آخرت کو یاد دلایا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت آخرت کی طرف دھیان دینے اور اپنی محبت و معرفت کے حاصل کرنے کی طرف اشارہ فرمایا، اور اسی واسطے انبیاء کرام کی بعثت ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے ملا دے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی پہچان کرا دے، اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں، اللہ کی رضا والے اعمال کرنے کی ان کے اندر جو ہے تڑپ اور طلب پیدا کر دیں. تمام انبیاء کرام نے یہی کام کیا کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات پر ایمان لانے اور اس بات کا عقیدہ جمانے کے واسطے بھیجا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی کے قبضے میں کچھ بھی نہیں ہے. دنیا ساری کی ساری فانی ہے، فنا ہو جانے والی ہے. جو چیزیں بھی دنیا ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ فنا ہو رہی، ختم ہو رہی ہے اور اس کا وجود جو ہے وہ معدوم ہو رہا ہے. ہمارا وجود کیا ہے؟ دنیا میں چند دنوں کے واسطے ہے، پہلے نہیں تھے اور بعد میں جو ہے نہیں رہیں گے. اس کی ایک مثال دیا ہے، الوجود بین عدمین کالطور بین الدمین. ہمارا وجود
دو عدم کے درمیان میں ہے، پہلے نہیں تھے اور بعد میں ختم ہو جائیں گے اس دنیا کے لحاظ سے۔ اس کی مثال دیا جیسے کوئی عورت ہو اور اس کے ماہواری کا ایام ہو، اور ماہواری کے ایام میں ادھر بھی دم آوے ادھر بھی دم آوے، ایک دن ڈیڑھ دن مثلا نہ آوے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ سب کا ہے، وہ حیض میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ وَوَضَعَ الْكِتَابَ، کتاب سے مراد ہم نے دنیا میں جو کیا ہے ہمارا نام عمل، ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نوٹ کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے جاننے کے واسطے فرشتوں کی تحریر کے محتاج نہیں ہے، فرشتوں کے نوٹ کرنے کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ کا ایک نظام یہ ہے، اس کی مصلحت دراصل خدا جانتا ہے۔ فرماتے قیامت درمیان میں، قیامت میں نام اعمال رکھ دیا جائے گا، سب کا سب کے پاس۔ جب رکھ دیا گیا تو اب ہر ایک پڑھے گا، ارشاد باری ہوگا اقرا کتابک، اپنا اپنا نام عمل پڑھو، چاہے دنیا میں پڑھا لکھا تھا چاہے پڑھا لکھا نہیں تھا، قیامت کے میدان میں اپنے نام عمل کو پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اعلان کروا دیں گے، کہو کہ اپنا اپنا نام عمل پڑھو، اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ آج اپنا نام عمل دیکھ کر کے اپنا حساب خود کر لو، کیا کیا ہے، کیا تمہارا انجام ہے۔ وہاں سب واضح ہوگا، یہاں تو سب پردے میں ہے۔ اور دوسری آیت میں نے پڑھی ہے کہ کتاب کو رکھ دیا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، آپ دیکھو گے کہ جو نام عمل کے اندر اس کے گناہ معاصی وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، جو دنیا میں کفر کیا تھا، شرک کیا تھا، زنا کیا تھا، چوری کیا تھا، ڈکیتی ڈالا تھا، کسی کی آبرو ریزی کیا تھا، اللہ کے سامنے تکبر کیا تھا، مخلوقات کے سامنے اڑا تھا، اکڑا تھا، ایک ایک عمل لکھا ہو۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اس میں جو ہوگا اس کو دیکھ کے یہ مجرمین کو تم دیکھو گے، ان کا چہرہ فق ہوگا، خوف سے، دہشت سے۔ اب کیا ہوگا؟ اس واسطے کہ اب جو ہے تدارک اور تلافی کوئی شکل نہیں ہے، توبہ استغفار کی کوئی شکل نہیں ہے۔ جو دنیا سے کفر کے ساتھ چلا گیا، آگے اس کی بخشش کا دروازہ بند، مغفرت کا دروازہ بند، اس کے ساتھ رحم و کرم معاملہ بند۔ دنیا میں احکامات بھیجے گئے تھے اور تھوڑے دنوں عمل کرنا تھا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، ڈر رہے ہوں گے، مِمَّا فِيهِ، اور ہر ایک کیا کہے گا؟ یقول یا ویلتا ما لہذا الکتاب، ہائے ہماری تباہی، ہائے ہماری بربادی، ہماری ہلاکت۔ ما لہذا الکتاب، اس نام عمل والے کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ کیسی کتاب لکھ کے آئی صاحب نے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، دنیا میں چھوٹا بڑا جو جو کام کیا تھا اس میں سے ایک نہیں چھوڑا ہے، سب کو نوٹ کر لیا ہے۔ یہ دن سامنے آنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا،
جس کو وہاں نام عمل بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کہے گا مر جاتے تو اچھا تھا، مر جاتے تو اچھا تھا، لیکن اب موت آنے والی نہیں ہے۔ اب تو ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ جنت و جہنم کے بیچ میں میڈے کی شکل میں موت کو کھڑا کر کے ذبح کیا جائے گا اور یہ اعلان کر دیا جائے گا خلود لا موت، اب ہمیشہ رہنا ہے یہیں، جو جنت میں پہنچ گیا ہمیشہ رہے گا، جو جہنم میں پہنچ گیا ہمیشہ رہے گا۔ اب تک تو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالے جا رہے تھے گناہوں کی سزا بھگتنے کے واسطے، صفائی کے واسطے۔ جب سب ہو چکا، ابھی یہ امید بندھی ہوئی تھی، ہر ایک امید تھا یہ جا رہا وہ جا رہا وہ جا رہا، ہمارے فلاں چھٹکارا ہوا، ہو سکتا ہمارا بھی ہو جائے۔ لیکن جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور یہ اعلان کر دیا جائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے اس دن جتنا غم کفار کو ہوگا اتنا غم کبھی نہیں ہوا ہوگا، اس واسطے کہ اب اعلان فیصلہ کا ہو چکا ہے، اب یہاں سے نکلنا نہیں ہے۔ اور جتنی خوشی اس دن جنتیوں کی کو ہوگی اتنی کبھی نہیں ہوگی، کہ ڈر تھا کہ کہیں یہ نعمت چھین نہ لی جائے، اب چھیننے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اعلان کروا دیا ہے۔ یہ منظر سامنے آنا ہے۔ میزان عدل قائم کیا جائے گا۔ ہمارا اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے اور قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہم میزان عدل، موازی القسط، میزان عدل قائم کریں گے۔ قسط کہتے ہیں عدل کو، عدل کا ترازو قائم کریں گے۔ اس کی کیا شکل ہوگی وہی پتہ چلے گا۔ اور ہمارے یہاں تول میں بڑی دیر لگتی ہے، بھیڑ لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ بہت ہی انتہائی مختصر وقت میں سب کے اعمال تول دیے جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے فکر میں کبھی پل صراط کے پاس جا رہے ہوں گے، کبھی میزان کے پاس جا رہے ہوں گے، اور کبھی حوض کوثر کے پاس جا رہے ہوں گے۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب حال ہوگا، امت کہیں پھنسے نہ، کہیں میدان پہ کوئی ضرورت نہیں پیش آ جائے اور کہیں پل صراط ضرورت پیش نہ آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی چوڑی امت کے فکر میں جو ہے دوڑ رہے ہوں گے، اور امت کو اپنے ہاتھ سے پانی پلا دے کوثر کا، جو وہ کوثر کا پانی پی لے گا لا یظمأ بعدہ ابدا، پھر اس کو پیاس کی تکلیف نہیں ستائے گی، پیاس واس نہیں لگے گی۔ اس دنیا میں پیاس واس لگتی تھی، محشر کے میدان میں برا حال ہوگا، لیکن جب جام کوثر مل جائے گا تو پیاس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کا مزہ جو ہے وہ ملے گا، مشروبات ہیں، مطعومات ہیں، آرام کی چیزیں ہیں، حور ہیں، غلمان ہیں، بہت لمبی چوڑی جنت۔ ایک ادنا سے ادنا جنتی کو اس دنیا کا 10 گنا بلکہ اس سے زیادہ دیا جائے گا۔ اس دنیا کی حکومت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے صالحین بندوں کو اتنی بڑی بڑی جنت، اور پوری جنت نعمتوں سے بھری ہوئی ہوگی، اور اکلھا دائم، اس کے کھانے کی تمام چیزیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، دائمی ہیں، اور دن بدن لذتیں بڑھے گی۔ ایک پھل کھانا چاہے اپنے ہاتھ سے توڑ کے کھا لو، اور چاہے حور و غلمان کے ہاتھ سے منگوا کے کھا لو، کھایا جائے گا۔ اللہ نصیب فرمایا ہم میں سے ہر ایک کو۔ اس کے بعد وہ پھل وہاں سے پیٹ میں گیا اور بیکار آئی، پھر وہی پیشاب اور پاخانے ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ لا یبولون ولا یتغوطون، جنت لوگ پیشاب پاخانہ نہیں کریں گے۔ یہ مصیبت نہیں ہے کہ 10 میں پیشاب لگ رہا ہے اور 10 آ رہے ہیں، یہ مصیبت نہیں آئے گی۔ دوہرا کے وہی پھل کھاتا ہے تو پہلے کی لذت میں اب کی لذت میں اتنا کافی فرق ہو چکا ہے کہ مت پوچھیے۔
اگر وہی لذت سال بھر رہے ہیں، بقرعید 3 دن گوشت کھاتے کھاتے اکتا جاتے ہیں تو سبزی مانگنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے رہیں گے، جنت کی نعمتیں بڑھتی رہیں گی جی۔ جنت کی یہاں دنیا کی عورتوں کو ہنسی دیکھ کر کے جو ہے اپنی آنکھ کو گندا کرتے ہیں، آنکھ سے بدنگاہی کر کے اپنے دل کو گندا کرتے ہیں، کان سے اجنبیات کی آواز ان کے گانے سن کر کے اپنے دل کو گندا کرتے ہیں۔ یہ سب واسطے ہیں۔ زبان سے حسیناؤں سے بات کر کر کے اپنے دل کو گندا کرتے ہیں، یہ سب دل کے اندر جاتا ہے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ صاحب قرآن میں دل نہیں لگتا پڑھنے میں، اور ذکر میں دل نہیں لگتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا ہے، بدنگاہی میں لگتا ہے نا۔ ذکر اللہ کی یاد دل میں، اس دل میں خدا جائے گا جو دل کیا ہوگا، معصیت سے، گناہوں سے، کوشش کی آلائش سے پاک ہوگا۔ خدا کی محبت اس دل کے اندر راسخ ہوگی، اور جب محبت راسخ ہو جائے گی تو کام بن جائے گا۔ جنتی جنت میں جا کر کے اور پہنچے گا، ادھر سے ایک عورت آئے گی اور بہت بستر جو ہے 70-80 طرح کا بستر لگا ہوا ہے، اور وہ جوڑوں پہ جوڑے نہ معلوم کتنے پہنے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس قدر حسین خاتون ہوگی کہ ایک ٹھونگا ایسے مارے گی ناز انداز کے ساتھ، اور جب یہ اس کے چہرے میں دیکھے گا تو جس طریقے سے آئینے میں چہرہ نظر آتا ہے اس سے کہیں صاف شفاف اس کے چہرے میں اس کا چہرہ نظر آ جائے گا۔ ان تمام جوڑوں کے پہننے کے باوجود بھی اس کی ہڈی کا گودا نظر آ رہا ہوگا۔ ایسا حسن یہاں ہے دنیا میں، لیکن اس دنیا میں اللہ کے قانون کو مان لو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں پر عمل کر لو، تب وہ نعمتیں ملیں گی، اور یہیں سیکھتے رہ گئے تو یہی مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ چشم بندو، لب بندو، گوش بند، آنکھ کی حفاظت کر لو، کان کی حفاظت کر لو، اور زبان کی حفاظت کر لو۔ زبان سے جس کو جو چاہتے کہتے رہتے ہیں۔ ہماری زبان اتنی چلتی ہے، نہ بڑے چھوٹیں، نہ چھوٹے چھوٹیں، اور نہ دیہاتی چھوٹے، نہ شہری چھوٹے، نہ بیوی چھوٹے، نہ بیٹا چھوٹے، نہ شوہر چھوٹے، سب ایک دوسرے کی برائی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کے بندے کا وہ عیب جو اس بندے کے اندر موجود ہے اس کو کوئی اچھالے۔ یہ غیبت ہے، موجود عیب کو بیان کرنا غیبت ہے، اگر موجود نہیں تو غیبت نہیں، بہتان ہے۔ مگر زبان چل رہی، زبان کے مالک ہم ہیں کیا؟ آنکھ کے مالک ہیں، کان کے مالک ہیں، ہاتھ و پیر مالک ہم ہیں، سب کا مالک اللہ ہے۔ ان 3 چیزوں کی پابندی کر لو، فرماتے ہیں چشم بندو، لب بندو، گوش بند، گر نیابی نور حق برمن بخند۔ اگر تم کو اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت کا نور نہ مل جائے، تمہارا دل اللہ کی معرفت و محبت سے منور نہ ہو جائے، تو مجھ پہ ہنسنا کیسی بات، بے تکی کہہ گیا، کچھ تو نہیں ملا۔ لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ یہ بدنگاہی کا گناہ ایسا گناہ ہے جس کو بڑھاپے کی عمر تک لوگ کرتے ہیں۔ اچھا بتائیے، اپنے اپنے دل کو سمجھا لیجئے، اس بدنگاہی سے کیا نفع ہمارا ہوا ہے؟ کئی جھولا نوٹ مل گیا ہے؟ کتنی نعمتیں مل گئیں؟ اپنے کسی بھائی کی برائی کرنے سے ہمارا کیا نفع ہو گیا؟ گانا سننے سے آپ کی صحت کتنی بن گئی؟ ہاں، اللہ کی ناراضگی، رسول کی ناراضگی ہم نے حاصل کر لیا۔
دنیا کے معمولی لذت کے واسطے جو ہے اللہ کو ناراض کر دیا اور رسول کو ناراض کر دیا ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے شفاعت کے اشعار پڑھتے مزہ آتا ہے۔ شفاعت چاہیے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیجیے، سنت کا اتباع کیجیے۔ ایک جماعت جائے گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، وہ جماعت آ رہی ہوگی، ان کو سامنے سے ہٹا دیا جائے گا، کوثر پہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ حضور پوچھیں گے یہ کیا آپ نہیں جانتے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، انہوں نے دین میں کتنی نئی نئی باتیں پیدا کر دیا اور اصل دین کو چھوڑ دیا، آپ کو نہیں معلوم ہے نا؟ یہ کہاں اعلان ہو رہا ہے؟ میدان محشر میں ہے نا؟ معلوم کیا ہوا؟ علم غیب کس ندان جز خدا، علم غیب اللہ کی صفت ہے اور بس جو اللہ نے نبیوں کو بتا دیا، رسولوں کو بتا دیا، وہ انہوں نے بیان کر دیا۔ باقی ہر چیز کا علم ہو ایسا نہیں ہے۔ بہرحال میں نے ایک تو یہ سامنے رکھا کہ قیامت کے میدان میں ہم نے یہاں جو کچھ کیا ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا، اسی کے لحاظ سے ہمارا انجام ہوگا۔ ہمارے اعمال کو اللہ تعالی ہمارے سامنے تولیں گے۔ جہنم سے گزر کر کے ہی جنت میں جانا ہوگا۔ جنت میں جانے کا کوئی دوسرا راستہ اللہ نے نہیں بنایا ہے، صرف ایک راستہ بنایا ہے، جہنم پر ان کو پار کر کے جانا۔ اور جہنم کی آگ جلتے 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 کالی ہو گئی ہے، اور اسی پہ پلسرات قائم کیا جائے گا، تو جہنم کی پوری تاریکی پلسرات پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نور عطا فرمائیں گے، اسی روشنی کی لائٹ میں چلے جائیں گے۔ اور منافقین ان کو نہیں ملے گا یہ نور، اب تاریکی میں چل نہیں پائیں گے، جہنم میں گر جائیں گے۔ ابھی چل رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ اللہ کے بندے جو ہے سناسن سناسن چلے جا رہے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ انظرونا، ذرا ادھر دیکھیے، نقتبس من نورکم، ہم تمہاری لائٹ میں چلے چلیں، اسی سے روشنی حاصل کر لیں اور چلے چلیں۔ قالو، وہ جواب دیں گے اجازت نہیں ہے، ارجعوا وراءکم، پیچھے جاؤ، فالتمسوا نورا، وہیں بٹ راہ وہاں سے لے لو، یہاں کسی کو دینے کی اجازت نہیں ہے، ہر ایک کو اپنا اپنا ملے گا، لیکن انہیں نہیں دیا جائے گا۔ تو کس میں ہم رہنا چاہتے ہیں؟ اگر نور وار رہنا چاہتے ہیں تو العلم نور، علم نور ہے، علم کو سیکھیے۔ اور علم کسے کہتے ہیں؟ علم کی راہ بحق ننمائے جہالت، جو علم اللہ کی پہچان نہ کرا دے وہ علم ہے ہی نہیں، وہ جہالت ہے، نادانی ہے۔ مراد کیا ہے؟ علم دین حاصل کرو، علم دین کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام پہچانیں گے، اور اللہ رسول کو خوش کرنے والے اعمال کون ہیں، سنت طریقہ کیا ہے جس کو پکڑ کر کے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ کی رضا و اخلاص کا راستہ کیا ہے جس کو اختیار کر کے ہم اللہ کے تعلق کو، اللہ کی محبت کو پا سکتے ہیں، یہ علم بتائے گا۔ اسی لیے علم کی طلب کرنے کا کیا گیا، فرض کیا گیا، طلب علم فریضۃ علی کل مسلم، فرض کر دیا۔ وہ دن آنے والا ہے، ہر ایک پہ آنے والا ہے، اس کے پہلے اس دنیا کی زندگی کے اندر تیاری کر لیں، اور موت کے وقت سے جو ہے منظر بدل جائے گا۔ مرنے والا مرتا ہے، دائیں بائیں سب کھڑے ہیں، اس کے جان نکلنے میں کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ جو تکلیف ہو رہی ہے اس میں مدد کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں۔ وہ جو منظر دیکھ رہا ہے ہم اس کو نہیں دیکھتے، کچھ نہیں دیکھتے۔ نیک لوگوں کی روح نکالنے کے واسطے فرشتے آئیں گے اور ریشم کا خوشبودار ریشم لے کر کے آئیں گے اور اس پہ روح لپیٹ لے جائیں گے، اور بدوں کی روح نکالنے کے واسطے، کفار روح نکالنے کے واسطے وہ
ٹاٹ لے کے آئیں گے اور اس کو اسی میں لپیٹ کر کے نیک لوگ روح کو اعلیٰ علیین میں جائیں گے، ان کو وہیں۔ ایک مسئلہ اور آپ کے سامنے ذکر کر دیں، ایک روایت میں آتا ہے جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ دائیں ایک فرشتہ بائیں اس کی نماز کی نگرانی کرتا ہے۔ ما من مصل الا ملک عن یمینہ و ملک عن شمالہ، ایک فرشتہ دائیں ہوتا ہے ایک بائیں ہوتا ہے۔ فإن تمھا، اگر اس کو تام کر لیا، سنت کے مطابق وضو کیا، فرائض واجبات مستحبات سب کی رعایت کیا، نماز میں بھی اور وضو میں بھی جو طریقہ ہے اس طریقے سے پڑھا، تو فرشتے اس کو لے جاتے ہیں، عرجا بہا، اس کو لے کے اللہ پاک کے ہاں چلے جاتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُتِمَّهَا، اگر سلیقے سے سنت کے مطابق نہیں پڑھا، اللہ مار دیا، اس کے منہ پہ مار کے یہیں چلے جاتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا آرڈر ہے۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ضربا بہا علی وجہہ، اس کے چہرے پہ مار کے چلے جاتے ہیں۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو کہاں رہتے ہیں؟ مسجد میں آنے کے بعد تھوڑی دیر کے واسطے اللہ کا توجہ مطلوب ہے، لیکن نیت باندھتی کیا ہے؟ دکان کے حساب شروع ہو جاتا ہے اور دوسرے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنی دیر کے واسطے اگر اپنے کو فارغ کر لو تو پھر نماز ایسی عبادت ہے کہ نماز کے ذریعے سے انسان جو ہے تمام عبادتوں کو سمجھ لے گا اور تمام عبادتوں کرنا آسان ہو جائے گا۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ نماز کے واسطے تحریمہ باندھتا ہے تو اس کے بعد جو ہے پابند ہو جاتا ہے۔ اجمال تفصیلات سمجھ لیجیے، وہ آسمان پہ دیکھ سکتا ہے، والدہ سے بات کر سکتا ہے، بہت بڑے بزرگ شیخ اس کے ہیں اس کے بعد اس سے بات کر سکتا ہے، کسی سے نہیں، اللہ سے بات کر رہا ہے۔ اللہ کے مقام کے سامنے کسی کا کوئی مقام نہیں ہے۔ تم بھی بندے ہو، ہی بندے اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو اللہ سے بات کرو۔ جب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہہ دیتے تب تک پابند کر دیے گئے ہیں۔ یہ نماز ہمیں سکھاتی ہے، ہم نے ایک تحریمہ اپنی زندگی کا باندھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اس تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کریں گے اللہ کے واسطے کریں گے اور رسول علیہ السلام کی سنت کے مطابق کریں گے، یہ دو کام کر لیا جائے گاڑی پار ہے۔ اخلاص۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور زور سے آواز دے کے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ مل ایمان، بتائیے حضرت ایمان کیا چیز ہے؟ فرمایا الاخلاص، ایمان بھی دل کے اندر کی چیز ہے، اخلاص بھی دل کے اندر چیز ہے۔ اخلاص اسی کا نام ہے، دل میں صرف اللہ کو رکھو، غیر اللہ سے کیا کرو؟ پاک ہو۔ آئین ماں کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام کیا ہے؟ آئین ماں سینچو آئین داشتن، ہمارا کام ہے، قانون کیا ہے شریعت کا؟ سینے کو یعنی دل کو آئینے کی طرح صاف شفاف رکھنا۔ کفرت در طریقت ما کینہ داشتن، کسی سے دشمنی، حسد، عداوت، کینہ، یہ گناہ کی چیز جو ہے وہ دل میں رکھنے کی نہیں ہے۔ اسی کو صاف کرنے کے واسطے ہمارے قلوب میں جو معصیت کا ایک جذبہ اور داعیہ پیدا ہے، ہمارے دماغوں میں جو معصیت کے تصورات آتے ہیں، اسی کو صاف کرنے کے واسطے اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، متقی بن جاؤ، سارے گناہ چھوڑ کر کے اللہ طرف آ جاؤ، اور ہر فن اس کے جاننے والے سے سیکھا جاتا ہے۔ تقویٰ اللہ کے صادقین اور صالحین بندوں سے سیکھا جائے گا۔ سینہ ہمارا جو ہے پاک ہوگا، کیسے؟ جب کیا نام کی صالحین کے ساتھ رہ کر کے اپنے دل کی اصلاح کرائیں گے۔ دل کا حال کیا ہے؟
اگر دل مردہ ہے تو انسان مردہ ہے، دل زندہ ہے تو انسان زندہ ہے۔ دل کی زندگی سے کیا ہے؟ انسان کی زندگی اور حیات ہے۔ اگر دل جو ہے وہ ناپاک ہو گیا تو اس جسم سے ناپاکی ہی صادر ہوگی، کفر اور شرک اور معصیت۔ اور دل پاک ہے، اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، اللہ کے اطاعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، ان کی محبت، یہ چیزیں دل کے اندر آئیں گی۔ دل گزرگاہ ہے جلیل اکبر، یہ دل جلیل اکبر اللہ تعالیٰ شانہ کی جگہ ہے۔ تو اللہ کی ذات پاک در پاک، کتنی پاک ہے، اس کی پاکی کا ہم ایسا نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے۔ جب یہ ناپاک رہے گا، اس ناپاک جگہ میں کیا ہے؟ پاک چیز آئے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ اس واسطے قلوب کا تزکیہ کیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے قلب کا تزکیہ کر لیا، صفائی کر لیا ہے، وہ پاک ہو۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا دل بالکل صاف ہے، پاک ہے، فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا۔ قرآن نے تنبیہ کیا ہے لا تزکوا انفسکم، بڑے مزکا نہ بنا کرو۔ هو اعلم بمن اتقى، متقی پرہیزگار کون ہے؟ دل کے تزکیہ صفائی والا کیا ہے؟ خدا خوب جانتا ہے، تمہارے بننے سے نہیں بنے گا، تمہارے دل کو بنانے سے بنے گا۔ اس لیے اپنے دلوں کے بنانے کی سعی کیجیے، کوشش کیجیے۔ آخرت پہ ایمان ہے، آخرت کے اعمال کو درست کیجیے۔ ہمیں کہہ دیا کرتے کیا نام کی کہ ہم چاہتے دنیا ہماری آخرت بھی بن جائے، ہم کہتے یہ کہو بھائی ہماری دنیا بھی بن جائے آخرت کے ساتھ۔ جب ہر جگہ شریعت و سنت کی پابندی کریں گے تو ہم جو دنیا کما رہے ہیں، بیوی کے پاس جا رہے ہیں اور نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، جب شریعت کے مطابق کمائیں گے تو سب آخرت بن جائے گی۔ اللہ ہمیں سنت و شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور اپنے قلوب کی اصلاح کے واسطے فکر مند فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات بہت اطمینان سے بیٹھے تھے، بات نکلتی گئی اور وقت شاید زیادہ ہو گیا۔ جی زیادہ نہیں ہوا بس۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ کلما ذکر الذاکرون کلما غفل عن ذکر الغافلون۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین۔ اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واعذنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، آپ غفار ہیں، ستار ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائیے۔ جو کچھ ملا ہے آپ کے فضل سے ملا ہے، جو ملے گا آپ کے فضل سے ملے گا۔ اے اللہ ہم سب آپ کے فضل کے بھکاری ہیں اور آپ کے بھکاری ہیں۔ اے اللہ ہم محتاجوں کی مرادیں پوری فرما، ہمارے دل کو آئینہ بنا دے، ہمارے دل میں اپنی محبت ڈال دے، اپنی معرفت ڈال دے، اپنا تقوی ڈال دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، اپنے محبوبین کی محبت ڈال دے، ان کا اتباع نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرے نیک بندوں نے جس طریقے سے اس راہ کو طے کیا ہے اور جس طریقے سے اپنے قلوب کی صفائی کیا ہے، اس طرح ہمیں اپنے قلوب کی صفائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے یہاں حاضر ہونے کو قبول فرمائیے اور ہمیں ہر طرح کے گناہ سے بچائیے، تمام طاعات سے حصہ نصیب فرمائیے اور اپنے فضل سے کہیں بھی ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ ہماری دنیا بھی سنوار دیجیے اور دنیا سے کہیں زیادہ ہمارے آخرت سنوار دیجیے۔ اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرمائیے، مسلمانوں میں اتحاد اتفاق محبت و محبت قائم فرما دیجیے۔ اللہ آپس اختلاف کو، شقاق کو، نفاق کو ختم فرما دیجیے۔ جو مصائب ہے اس کو دور فرما دیجیے، اپنی اطاعت پہ پوری امت کو قائم فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔